السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 سمجھیں گے، اور الحمدللہ سورۃ البقرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں وہ شادی شدہ کپل سے ریلیٹڈ ہیں۔ طلاق کے مسائل ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے، ایلا کیا ہے یعنی سپریشن کا ہو جانا، اور پھر ڈائیورس کے متعلق ہم نے سب کچھ پڑھا، اور 233 آیت کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اور آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا 234، اس میں یہ بیوہ کے حقوق کو ڈسکس کر رہی ہے۔ مطلب ایک عورت جس کا ہسبینڈ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسلام اس کو کیا مقام دیتا ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ مرحلہ رہا ہے عورت کے لیے۔ مطلب ایک تو اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اور ایک مصیبت اس پر یہ پڑتی ہے، یا ایک مشکل، ایک آزمائش کہہ لیں، اور دوسری معاشرے کی اتنی ظالم رسومات ہیں جو اس پر دوسری مصیبت ڈالتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ایک عورت کا اگر خاوند فوت ہو جاتا تھا تو اس کو گھر کے کہہ لیں یا قبیلے کے کہہ لیں یا محلے کے سب سے بری جگہ پہ رہنا پڑتا تھا، چھوٹے سے کمرے میں، ایسے کمرے میں اسے رہنا ہوتا تھا، اور پھر کیسی نہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، نہ ہی وہ خوشی کی رسومات میں شامل ہو سکتی تھی، منحوس کہا جاتا تھا۔ ایون کہ روایات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اونٹ کا یا بکری کا یا اس طرح کا گوبر وغیرہ اٹھانے کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو مطلب ایک حقیر زندگی وہ گزارتی تھی۔ ایک مصیبت اس پر خاوند کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے آئی تو دوسری معاشرے کی ظالمانہ رسومات نے ڈال دی۔ اور ایسے ہی دیگر مذاہب میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہندو مذہب میں یہاں تک تھا کہ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ عورت کو بھی، اس کی جب چتا جلائی جاتی تھی تو ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا اگر وہ جوان ہوتی تھی یا اس طرح سے۔ یا پھر یہ ہے کہ زندگی بھر اس نے ایک لباس میں رہنا ہے، سفید کپڑے پہننے ہیں، اور معاشرے کی وہ کسی بھی رسم میں وہ شامل نہیں ہو سکتی، اور مطلب زندگی اس کے لیے بالکل بے رنگ ہو جاتی ہے۔ زندگی کے سارے رنگ اس کے خاوند کے ختم ہونے کے ساتھ اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہا ہے، یہ عورت کی حقوق کی بہت بڑی حق تلفی ہے۔ اس کے برعکس آج جو ہماری لبرل سوسائٹی کہہ لیں، اب دوسری انتہا یہ ہے، یہ عورت کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے، کوئی عدت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جیسے ہی خاوند فوت ہوا، آلریڈی بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، آلریڈی ریلیشنز ہوتے ہیں، فوراً ہی جو ہے وہ دوسری شادی کی اور نئی لائف سٹارٹ کر دی۔ اس کے برعکس اسلام کیا کہتا ہے، آج ہم نے اس آیت میں یہ دیکھنا ہے۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام نے، آپ دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، کل جو ہم نے آیت نمبر 233 پڑھی تھی اس میں بھی اس بات پر توجہ دلائی تھی کہ آپ دیکھیے عبادات کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جتنا انسانی زندگی کے سوشل میٹرز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، تاکہ کسی بھی انسان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز قابل غور ہے، طلاق کے جتنے بھی مسائل ہم نے پڑھے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کی شناخت قائم رکھنا چاہتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، وہ کس فیملی سے بلونگ رکھتا ہے۔ عدت کے احکامات میں بھی یہ بات متعلقہ کی جو 3 ماہ ہے، تاکہ پتہ چلے عورت کہیں پریگننٹ تو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیوہ کی عدت میں بھی اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو آنے والا بچہ ہے، سوسائٹی میں جس بچے نے قدم رکھنا ہے، اس کا حسب نسب جو ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی پہچان ہو۔ تو یہ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خیال رکھا ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ نہیں بن پا رہا، وہ ایک الگ بات، دیکھا جائے تو یہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے۔ اکثر میاں بیوی بیٹھے بیٹھے یہ بات کریں گے اور چاہتے ہیں کہ زندگی وہ ہمیشہ یوں اکٹھی گزاریں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ، نہ عورت نہیں چاہے گی، خاص طور پہ عورتیں نہیں چاہتی کہ مرد، ان کے خاوند ان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور ایسے ہی محبت کرنے والا مرد بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اکثر وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں اور ایک مطلب تیار نہیں ہوتے اس چیز کے لیے۔ خود ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات
پتہ چلتی ہے۔ اکثر حضرت عائشہ سے باتیں کرتے ہوئے آپ وسلم اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ عائشہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اور حضرت عائشہ بھی اس خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ اور دیکھیں 16 17 یا 18 سال کی تھی حضرت عائشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور پھر 50 ایئرس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارے، اور کتنا صبر آزما یہ مرحلہ تھا۔ تو بہرحال اسلام جو ہے نا وہ اس خوبصورت رشتے کو میں جو عدت کے احکامات دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہے، انسیڈنٹ سے گزری ہے، تو وہ سکون کے ساتھ اس کا سوگ منا سکے، اس کا غم منا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت رکھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن نے، اسلام نے ایک بیوہ عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ مرد یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ بیویاں انتظار کریں گی، بانفسہن اپنے نفسوں پر، وہ بیویاں اپنے آپ پر انتظار کریں گی، اربعۃ اشہر، اربعۃ 4 اشہر مہینے، و اشرا اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں گی، اجلہن اپنی مدت کو، یعنی جب وہ یہ مدت گزار چکیں گی، کون سی مدت؟ 4 مہینے 10 دن کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، واپس لا نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا جو وہ کریں گی، فی انفسہن اپنی ذات کے معاملے میں جو وہ فیصلہ کریں گی، بالمعروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون خبیر جو تم جانتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب سب سے پہلا جو مسئلہ اس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت، مرد کے فوت ہونے کے بعد عورت عدت میں رہے گی، اس سے عدت گزارنی ہوگی۔ اب یہ حکم اس عورت کے لیے بھی ہے جو نکاح ہو چکا ہے، تعلقات قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، وہ بھی یہ عدت گزارے گی، اور اگر تعلقات ہوئے ہیں تو بھی۔ آپ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں او ہو ابھی 2-3 سال تو ہوئے تھے شادی کو، ابھی سے بیوہ ہو گئی۔ وہ بیوہ ہونا آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک مرد کے ساتھ آپ نے 20-30 سال گزارے ہیں۔ اتنا ٹائم نہ آپ نے اپنے فادر کے ساتھ گزارا ہے، نہ اپنے بردر کے ساتھ، نہ اپنی مدر کے ساتھ، کسی ریلیٹیو کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم نہیں گزارا ہوتا جتنا ٹائم آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزار چکی ہیں۔ اگر ابھی نئی شادی ہوئی ہے نا تو عدت کے بعد دوبارہ شادی ہو جائے گی، اگر اسلامک رولز کو فالو کیا جائے تو۔ اگر اسلامک صحیح معنوں میں سوسائٹی ہو تو 3-4 سال کی جو بیوگی ہے وہ مشکل نہیں ہے، جتنا ٹائم زیادہ گزرا ہوتا ہے اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اب ایک عورت اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہے، دیکھیں سیزیرین ہو، کوئی آپریشن ہو، کوئی انجری ہو، تو اس کا بھی ہم جو ہے وہ کچھ دن آرام کر کے، کچھ دن ہم ایک جگہ پہ رہ کے ہم اس کے صحیح ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس کی زندگی کا ساتھی چلا گیا ہے، تو وہ اس کی یاد میں سب سے الگ تھلگ ہو کے اپنے گھر کے اندر 4 مہینے 10 دن کا عرصہ گزارتی ہے، اس کی یاد میں، اس کی سوگ میں، جو لائف سپیم اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کی جدائی میں سادہ بالکل رہ کے
کوئی میک اپ نہیں کرنا، کوئی زیب و زینت نہیں کرنی، باہر نہیں جانا، اگر بہت مجبوری ہو تو جا سکتی ہے، ادروائز نہیں، گھر میں ہی رہنا ہے۔ اس کے گھر میں جب رہے گی اس کو یاد کرتے ہوئے آہستہ 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 پھر وہ اس جو ہے وہ سوگ سے باہر آنا شروع ہوگی۔ تو ایک تحریر مجھے ملی نہیں ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر پڑھی، ایک غیر مسلم مرد نے لکھی ہوئی تھی بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، وہ مجھے ملی نہیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی، کچھ پوائنٹس مجھے اس کے یاد ہیں۔ اس نے کہا کہ مسلم بیوہ عورت سب سے زیادہ باوفا ہوتی ہے، اور اس کی ریزن یہ عدت ہے جو وہ گزارتی ہے 4 مہینے اور 10 دن کی ایک شخص کی سوگ میں، کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا، اس کے باوجود بھی وہ اس کی بیوہ بن کے حق ادا کرتی ہے گھر میں رہتے ہوئے، اسے کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ جب وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، وہ لوگوں سے نہیں ملے گی، تو نہ ہی اس کی کوئی رشتے آئیں گے، اور نہ ہی اس کے اپنے اندر کوئی کشش پیدا ہوگی کسی نہ محرم سے ملتے ہوئے اس کی طرف اس کا رجحان پیدا ہوگا۔ تو 4 مہینے 10 دن جب وہ ایسے گزارتی ہے ایک شخص کو یاد کرتے ہوئے، تو گویا وہ اس سے محبت کا حق ادا کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ دوسرا کوسچن جو مائنڈ میں یہ آتا ہے، اس کے برعکس اس نے کہا کہ مغربی معاشرے کی عورتیں فوراً ہی دوسرے مرد کا انتخاب کر لیتی ہیں۔ اب یہ جو 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ ہے، اس میں ایک جو سسرالی رشتے ہیں نا، مطلب مرد کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی ہوتا ہے، تھوڑا سکون کا باعث ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کا سوگ منا رہی ہے۔ اگر عورت فوراً جیسے ہی وہ فوت ہوا ہے اور وہ جا کے جو ہے وہ دوسری شادی کر لے، تو ان کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے کہ ابھی ہمارے عزیز کو گئے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اس نے یہ رستہ اپنا لیا ہے۔ تو اسے ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ جو یہ کہا گیا کہ 4 مہینے اور 10 دن، آپ دیکھیں کہ پیچھے کیا تھا، مطلقہ کی 3 مہینے، اور ایسی کوئی پابندیاں اس پہ نہیں تھیں، گھر سے باہر نکلنے کی، میک اپ کرنے کی، زیب و زینت، سب کچھ وہ کر سکتی ہے۔ لیکن بیوہ عورت کے لیے ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، نہ اس کے کسی کو اٹریکشن فیل ہو اس میں، اور نہ اسے کسی میں اٹریکشن فیل ہو۔ اور سب جانتے ہیں کہ 3 ماہ تک صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ حیضہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ 4 مہینے کا بچہ موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے، 4 مہینے کا یا 4 مہینے سے کچھ اوپر 10 دن لگا لیں، وہ موومنٹ کرتا ہے، صحیح پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عورت اس مرد کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جو پیچھے میں نے بات کی کہ شناخت اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے بچے کی، اس کے حسب نسب کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، کہ اس عورت کے پاس ہمارے بیٹے کا یا ہمارے بھائی کا بچہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک کوسچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ فرمایا اگر وہ سے ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، ان کے ہاں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی 2 ماہ کے بعد ہی ان کے ہاں، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ 4 مہینے تک تو تم شادی نہیں کر سکو کہ دوسری، بچہ تو تمہارا پیدا ہو گیا لیکن تمہیں عدت تو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کی پیدائش نے تمہاری عدت ختم کر دی ہے، یعنی اگر مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے نا تو حاملہ عورت کی عدت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایک عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کر رہی ہے، اور ایک عورت کی 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ تھا اس کے اندر جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی لائف میں ایک بہت بڑا گیپ آیا ہے ہسبینڈ کے جانے سے، اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے نے بہت حد تک اس گیپ کو فل کر دیا ہے۔ اب وہ عورت ٹوٹلی اس بچے کی طرف اس کا رجحان ہے، اپنے ہسبینڈ کی یاد کو بھی وہ اس کے اندر دیکھتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو، مطلب وہ اب اس بچے کے دہانے لگ گئی ہے، اسی لیے جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ تو عدت کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو بیوہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اپنے گھر میں گزارے گی، کہیں آپ یہ دیکھیں ویسے بھی ہم کہیں پر بھی گئے ہوں ہمیں سکون اپنے گھر میں آتا ہے، تو شوہر کے گھر میں گزارے گی تاکہ وہ شوہر کی یادوں کے قریب رہ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ رات کو تو بالکل باہر نہیں نکلنا، دن میں بہت ضروری کام ہو تو نکلا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے کوئی زیب و زینت نہیں کرنی، کوئی ایسے مطلب کلرڈ کپڑے پہن سکتی ہے، یہ نہیں کہ جیسے ہندوؤں میں تھا کہ بالکل وائٹ کپڑے پہنے، نہیں، کلرڈ کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں کوئی فینسی ٹچ نہ آ رہا ہو، کہ فینسی کپڑے نہ ہوں، چمکدار نہ ہوں، چمکیلے بھڑکیلے، مطلب کلرز جیسے ہم کہتے ہیں نا پرنٹڈ پہن سکتی ہے، لیکن ہیوی امبرائڈری ہو یا فینسی ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور بناؤ سنگار بھی نہیں کر سکتی،
مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہم اسلام کی نرمی کو اپناتے ہیں تو جن معاملات میں اسلام نے سخت رولز رکھے ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے. تو آپ دیکھیں نا زمانہ جاہلیت میں تو ساری زندگی ایسے گزارنی پڑتی تھی، لیکن یہاں پہ صرف جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت عورت نے ایسے گزارنی ہے، ایک مرد کے حق میں اس نے ایسے بیٹھنا ہے. اب کیا ہوگا جیسے ہی عدت گزری، فرمایا فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب اب وہ اچھا کچھ مذاہب میں ایسے بھی ہوتا تھا، بانٹ دیا جاتا تھا عورت کو کہ جی یہ اس بھائی کے حصے میں آ گئی. سکھ مذہب میں کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا کہ وہ کسی اور بھائی کے نکاح میں چلی جاتی تھی یا کوئی اور بھائی اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اور اس طرح سے مطلب چیزوں کی طرح، وراثت کی طرح اسے بھی تقسیم کیا جاتا تھا. اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے. اسلام نے فرمایا کہ اب عورت با اختیار ہو گئی ہے. اب نہ ہی تو لڑکی کے مطلب اس عورت کے فیملی ممبرز اس پہ کوئی کسی قسم کی زبردستی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی خاوند کے مطلب اس کے سسرال والے زبردستی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہو، ادھر ہی رہنا ہے، اور نہ ہی دونوں فیملیز اس پہ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتی. کوئی رشتہ آیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی رائے سے دوسری شادی کر سکتی ہے. یہ ہے عورت کو وہ اختیار جو اسلام دیتا ہے. بلکہ اسلام نے ترغیب دلائی ہے، بیوہ عورتوں سے شادی کی ترغیب دلائی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ تھیں جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، باقی اور آئی تھنک حضرت حفصہ، اس کے علاوہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وائفز تھیں ان سب کی پہلے شادی ہو چکی ہوئی تھی. تو اسلام جو ہے وہ بیوہ سے شادی کرنے کی رغبت دلاتا ہے. فرمایا فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، جو وہ اپنے نفسوں میں کرنا چاہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم کسی بھی انسان کی حق تلفی کرتے ہو، بیوہ عورت کی حق تلفی کرو گے یا متعلقہ عورت کی یا چھوٹے نومولود بچے کی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. تو یہ آج ہم نے سمجھا بیوہ کے حقوق کو. اسلام نے بیوہ کے حقوق کی بھی بڑی قدر کی ہے اور بڑا لحاظ رکھا ہے، اور یہ بیوہ کے حقوق بھی مسلم معاشرے کا ایک حسن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.